بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤٹ لک سنائش کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ بیڑ بنتے ہیں تو بیڑیا آپ کو ضرور کھائے گا۔ آج کا ایک انڈا کل کی ایک مرغی سے بہتر ہے۔ شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن مکھی کے پاس ڈنگ بھی ہوتا ہے۔ وقت پیسہ ہے، اب اسے ضائع کرے، بعد میں اس کی ادائیگی ضرور کرو گے۔ جب آپ قرض لیتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اپنی آزادی پر ایک اور طاقت مسلط کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچو، ایک چھوٹا سا لیک ہی بڑے جہاز کو ڈبو دیتا ہے۔ غربت اکثر انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے۔ خالی بیگ کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے۔ جو کسی سے توقع نہیں کرتا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے بہت ساری سڑکیں ہیں لیکن ناکامی کی طرف صرف ایک ہی یقینی سڑک ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ دوسرے لوگوں کی نگاہیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر میں اندھا ہوتا تو میں عمدہ کپڑے، عمدہ مکانات یا عمدہ فرنیچر کبھی نہیں چاہتا۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کے لیے وقت نکالا کریں۔ جلد بازی ہمیشہ فضول خرچی کا باعث بنتی ہے۔ جو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملے گی۔ میری طرف اشارہ کرنے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف کریں۔ اگر آپ اپنے دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہیں تو اپنے دوست کو کبھی مت بتانا۔ تھوڑی سی لاپرواہی بڑی تباہی پیدا کرتی ہے۔ جو کچھ بھی غصے میں شروع ہوتا ہے وہ شرمندگی میں ختم ہوگا۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اپنی زندگی لمبی چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کرو۔ انسان کی زبان نرم اور بغیر ہڈی کے ہوتی ہے، پھر بھی اس کی وجہ سے آدمی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ ایک بے قصور شخص کو قید کرنے کی بجائے 100 مجرموں کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ سستی اس قدر آہستہ سے سفر کرتی ہے کہ جلد ہی غربت اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کتنا گہرا ہے تو کبھی اپنے دونوں پاؤں کا استعمال نہ کرنا۔ اگر آپ دوبارہ اس دروازے سے جانا چاہتے ہیں تو آپ وہی چابی اپنے پاس رکھیں جس سے آپ پہلی دفعہ گئے تھے۔ جوان ڈاکٹر اور بوڑھے نائی سے ہمیشہ بچو۔ جیسے جیسے آپ کا غرور بڑھتا ہے آپ کی خوش قسمتی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص زیادہ تر رحم کا مستحق ہے جسے کتاب پڑھنا نہیں آتی۔ اگر آپ وہی کرتے ہیں جسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ کو وہی بربادی برداشت کرنا چاہیے جو آپ نہیں چاہتے۔ سب سے بہترین دوائی آرام اور روزہ ہے۔ چونکہ میں اپنے دانتوں میں اپنی زبان پر حکمرانی نہیں کر سکتا، میں دوسروں کی زبان پر حکمرانی کی امید کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسے 5 کام
जो आपको आज ही छोड़ देने चाहिए। नंबर 1, सबको खुश करने की कोशिश करना। जो लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, वो सारी ज़िंदगी खुद खुशी को तरसते हैं। नंबर 2, खुद को बदलने से डरना। कोई नया काम शुरू करने से पहले या किसी नए शहर जाने से डरना। इस किस्म की सोच आप में कभी तब्दीली नहीं ला सकती। नंबर 3, माजी में रहना। अपने गुजरे हुए हालात को याद करके रोते रहना और मन ही मन में घुटन महसूस करना। माजी के वाक़यात को भूलकर आगे बढ़ें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। नंबर 4, अपने आप को नीचा दिखाना। कभी कभी हम दोस्तों को हंसाने के लिए उनके सामने खुद को नीचा दिखाते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी खुद को दूसरों से कमतर ना समझे। नंबर 5, हर वक्त सोचते रहना। हर वक्त किसी सोच में रहना, अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहना और सोचते रहना कि आखिर क्या होगा। माजी और मुस्तकबिल की सोचों से खुद को आज़ाद करके आज के लिए सोचें और खुद में बेहतरी लाएं। घर में बूढ़े आदमी का होना एक अच्छी अलामत है। रोज़ाना एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है। वक्त की पाबंदी एक सस्ती खूबी है। थकावट का बेहतरीन ज़रिया तकिया है। अमीर इंसान कौन है? वो जो अपने हिस्से पर खुश होता है। कामयाबी की कुंजी आपकी घड़ी के अलार्म में है। बुसीदा सेब दूसरे सेब को भी बुरी तरह खराब करता है। इंसान के 3 वफादार दोस्त होते हैं, एक बूढ़ी बीवी, बूढ़ा कुत्ता और तैयार रकम। अगर आपके बर्तन में शहद नहीं है तो मुंह में कुछ मीठा रखो। अगर आप खुद अपनी गलतियां बर्दाश्त कर सकते हैं तो बीवी की क्यों नहीं। बेहतरीन डॉक्टर कम से कम दवाई देता है। नाफरमान बेटी नाफरमान बीवी साबित होती है। जिंदगी एक सिक्के की मानिंद है। आप इसे जिस तरह चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ एक बार खर्च करते हैं। समझदार रहने के लिए बेवकूफ़ बनो।